إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے ننھے منھے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا اکیلا حاکم، مدبر، مصرف، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المؤمنین کی دو مختصر سی آیتوں کو عنوان کے طور پر یا موضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہی دو آیتوں کو موضوع بنا کر چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، جبکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے پیارے رسول، اللہ کے لاڈلے نبی، تمام نبیوں کے سردار، شیاطین کے وساوس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے محفوظ کیا تھا، شیاطین کے شرور سے ان کو بچائے رکھا تھا۔ پھر بھی اس آیت کریمہ کے اندر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے وقل، اے نبی کہہ دو، کیا کہو؟ ربی، اے میرے رب،
اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے شیطان کے شرور اور شیطان کے وساوس سے یا اس کی حاضری سے پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ان آیتوں سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں شیطان کی دخل اندازی ہے، ہمارے اٹھنے میں ہو، ہمارے بیٹھنے میں ہو، ہمارے سونے میں ہو، ہمارے کھانے میں ہو، ہمارے پینے میں ہو۔ اگر ہم نے ہدیہ معثورہ کو ترک کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پس پش ڈال کر منمانی کی زندگی گزاری، تو شیاطین ہم کو چھوڑتے نہیں، شیاطین اپنے شکنجے میں ہم کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پناہ مانگ، جو کہ کیسے نبی؟ اللہ نے ان کو شیاطین کے شرور سے محفوظ رکھا ہے۔ آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شیطان ہمارے تمام جو ہم اعمال کرتے ہیں اس میں اس کی دخل اندازی ہے۔ کوئی بھی ہم عمل کریں، ہر عمل کے اندر شیطان ہم کو طرح طرح کے وساوس ڈال کر ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ شیطان کا اور انسان کا یہ رشتہ بہت برسوں پرانا ہے، لیکن ہم اتنی دور جانے سے پہلے یہ ہم ذرا جان لیں کہ ایک بچہ یا ایک انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، شیطان دھکا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ بڑے زوروں سے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ سائنس پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو معلوم حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر جو جانتے ہیں ڈاکٹری کے بارے میں وہ تھوڑے بہت جانتے ہوں گے، لیکن بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بچہ روتا ہے تو بچہ فٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا روتے ہوئے آیا ہے، لیکن نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صیاح المولودی حین یقع نزغۃ من الشیطان، یہ بچے کا دنیا کے اندر چلاتے ہوئے آنا، روتے ہوئے آنا، اس بات کی علامت ہے کہ شیطان اس کو دھکا دیا ہے، کچوکے لگایا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر آتے آتے شیطان ہمارے ساتھ پدھارتا ہے، آ جاتا ہے، اور وہیں سے ہمارا اور اس کا رشتہ شروع۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الرٹ کیا کہ حضرت انسان اس سے بچ کر، اس سے بچ کر، اور بچے گا کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، ان کو اسوہ اور نمونہ بنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے وساوس اور شرور سے میرے اور آپ کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ، تم میں کا کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کے حوالے ایک ساتھی یا ایک دوست نہ کیا گیا ہو۔ قرینہ من الجن ومن الملائکہ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا ہوا ہے، جن لگا ہوا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اچھا ہی سوچتے ہیں، بعض لوگ بہت اچھا ہی سوچتے ہیں، اچھا ہی عمل کرتے ہیں، اچھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ فرشتہ بھلائی کی طرف اس کی کیا کر رہا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، خالی گندے خیالات آتے ہیں، خالی گندے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آتے رہتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو اس انسان کے ساتھ شیطان ہے وہ اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔
گندے خیالات کا آنا، وساوس کا آنا، یہ بری بات نہیں ہے دوستو، یہ بری بات نہیں ہے۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ گندے خیالات ہی کو، گندے افکار کو، گندی سوچ کو۔ یہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو عمل میں لانا، زبان پر لانا، لوگوں سے شیئرنگ کرنا، یہ غلط بات۔ اہمیت مت دو، کتنے گندے خیالات کیوں نہ ہو اس کو اہمیت مت دو۔ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم میں کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان نہ لگا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے۔ ہم لوگ کسی مجالس میں جاتے ہیں، چاہے کسی طرح کی باتیں کیوں نہ ہو، بڑے غور سے سنتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا دماغ ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے، لیکن کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بولنے والا کیا بول گیا، کیا بول رہا ہے، کیا بات ہماری سمجھ میں آئے کہ نہیں، کچھ سوال کریں الا ماشاء اللہ، ورنہ سب سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کی محفل میں آپ سوال کرنا شروع کرو، اس کے علاوہ محافل کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ کوئی بات نہیں آتی ان کے سامنے فوراً کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو آگے تک پہنچانا تھا، ان کی ہی محنت کا نتیجہ بہت ساری باتیں ہم تک الحمدللہ پہنچ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتہ لگا ہے، اور طرح طرح کے وساوس اور خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی لگایا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی جن ہے، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا، اب میرے انڈر ہے، وہ اب میرا فرما بردار ہے، اب اس کا میرے اوپر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف نبی کی حد تک ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں سنیے۔ صحابہ کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اور بہت بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں یاتی الشیطان، دیکھیے شیطان کیسے کیسے آتا ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے ہر ایک انسان کے پاس آتا ہے، چاہے میں ہوں آپ، آتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ فیقول، سوال کرتا ہے، کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا؟ مثال کے طور پر میرے اور آپ کی نگاہ چلی گئی آسمان پر، یا ہم نے بہت خوبصورت پیڑ کو دیکھ لیا، یا ایسے جانور کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، اکٹوپس کو لے لو، یا قسم قسم کے جانور ہوتے ہیں، دنیا بھر کے پیر ہیں، منہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج کل جغرافک چینل میں بھی بہت ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، ایسے ایسے جانور، ایسے ایسی مخلوق کبھی ہم لوگوں نے سوچا نہیں۔ تو اگر اس پر نگاہ پڑ گئی تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ سوال غلط نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کی مخلوقات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر مت کرنا۔ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے۔ تو شیطان آتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس، سوال کیا کرتا ہے؟ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ دھیرے دھیرے بڑے اچھے راستے سے آتا ہے، اور کہاں تک لے جاتا ہے پتہ ہے؟ سوال کر بیٹھتا ہے من خلق ربک، اے انسان تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ سوال یہ کر رہا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ میں کہوں گا اللہ نے، لیکن میرے اللہ کو نعوذ باللہ شیطان اس طرح سوال ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب اس کی حد یہاں تک پہنچے، جب تمہاری سوچ یہاں تک پہنچے، اس طرح کا خیال آ جائے، کیا فرمایا؟ فَلْيَنْتَهِ، اب رک جاؤ، اب رک جاؤ، آگے مت بڑھنا، اب اس سوچ کو اہمیت مت دو، دماغ سے اس چیز کو ہٹا لو۔ میں نے شروع میں کہا نا، کتنے گندے خیالات کیوں نہ ہو، کتنے گھٹیا خیالات کیوں نہ ہو، کیسی گندی سوچ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس پر ہماری پکڑ نہیں کرے گا، اس کا حساب کتاب نہیں، اس کی گرفت نہیں، اس پر سزا اور جزا نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی اس چیز کو، یعنی کہ سوچ کے تعلق سے، ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے معاف کیا ہے، ہٹا دیا ہے، ما وسوست به صدورها، ما وسوست به صدورها، وہ خیالات جو اس کے سینے کے اندر کیا ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ ما لم تعمل به، جب تک کہ اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتا. گندی سوچ آ جاتی ہے لیکن اگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تبھی اس پر اس کی پکڑ ہے، ورنہ گندی سوچ معاف ہے. او تتکلم به فرمایا، یا اس کے مطابق بولتا ہے یا وہ زبان پر لاتا ہے. کبھی ہوتا نا انسان غصے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ زبان شرمگاہ کی حفاظت تم کر لو، میں اپنی ذمہ داری پر تم کو جنت تک پہنچاؤں گا. تو لہٰذا خیال کی حد تک معاف ہے، زبان پر مت لائیے، عمل میں مت لائیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. ایک انسان اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، بھلے وہ نہ کرے پھر بھی اس پر اس کو اجر ملتا ہے، لیکن برائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر برائی نہیں کرتا تو اس کے نامے میں برائی لکھی نہیں جاتی. اتنا مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی تعلیم اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا تاکہ مختصر سی زندگی کے اندر بہت کچھ ہم بٹور کر اس دنیا سے چلے جائیں. تو میں نے کہا نا کہ خیالات آتے ہیں سوائے انبیاء کے، سوائے نبی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شروع میں کہا نا بچائے رکھا، محفوظ رکھا. ان کے علاوہ صحابہ کرام بھی نہیں بچ سکتے تھے، صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں تھے، ان کے بھی گندے گندے خیالات آیا کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسے گندے خیالات میرے دماغ کے اندر آتے ہیں، ایسی گندی سوچ، ایسے ایسے وسوسے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ. اے اللہ کے رسول، ایسے خیالات زبان پر لانے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں. آخر کیسی گندی سوچ آئی ہوگی، کیسا خیال آیا ہوگا اس صحابی کو، کیا سوچے ہوں گے، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، وہ بات بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں. وہ الفاظ، وہ جملہ، وہ سینٹنس میں اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. یعنی صحابہ کرام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض اور ہمیشہ سرفراز ہوا کرتے تھے، رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اس رحمت کی بارش کے اندر وہ نہائے ہوئے صحابہ کرام وہ بھی محفوظ نہیں، تو میرے اور آپ کی بساط کیا، میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے، جب اس صحابی نے کہا کہ اس طرح کا خیال آیا ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں زبان پر لانے سے پہلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اصل بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، الذی رد امرہ الی الوسوسہ، جس نے اس معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دوستو، اگر گندے خیالات آئے اور وہیں تک ہم نے سٹاپ کر لیا، گاڑی آگے نہیں بڑھائی، تو الحمدللہ ہماری پکڑ نہیں ہے. عمل میں لائے تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی ہماری ضائع ہو سکتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. یہ تو ایک صحابی. بعض صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ دیکھیے وسوسے کے تعلق سے کیا کیا بہترین باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. بعض صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول سے کیا فرمایا؟ انا نجد فی انفسنا ما یتعازم احدنا ان یتکلم به. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی زبان پر اس کو لائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ہم اس کو اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی ایمان کی علامت ہے۔ عجیب بات کہا نا، خیالات کا آنا گندے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایمان کی علامت ہے۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ چور کس دکان میں جا کر چوری کرتا ہے؟ جہاں اچھا خاصا اس کو مال پانی ملنے کے چانسز ہو۔ ایسی دکان خالی باکس پڑے ہیں، ابھی کچھ سامان نہیں ہے، وہاں کبھی چور جائے گا؟ یا ایسے گھر میں کچھ ملنے کے اس کو چانسز نہیں ہے، جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا، کہ وہاں پر اس کو کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب اذکار اور ذکر کے اندر وہ مہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر لگ جاتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ کس طرح اس کے ایمان کو خراب کرے، اس لیے عمل سے تو روک نہیں سکا شیطان ملعون، ہم کو عمل سے تو روک نہیں سکا، لیکن ہمارے عمل کو کیسے خراب کرے، اس طرح کے وسوسے ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اس طرح کے وسوسے کا آنا یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے، اللہ کے رسول کا جو فرمان کہ اگر خیالات آتے ہیں عمل میں نہیں لاتے ہو، یہ ایمان کی علامت کا مطلب یہی ہے کہ خالی گھر کے اندر چور کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں مال ہوتا ہے وہیں چور جاتا ہے۔ ایسے ہی شیطان بھی کہاں آتا ہے؟ اسی انسان کے پاس آتا ہے جو خوب عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی عمل اس کے برباد کرنے کے لیے، عمل سے تو روک نہیں سکا۔ ورنہ اللہ کے نافرمان بہت سارے ایسے ہیں، فوراً شیطان کے بہکاوے میں آ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، برسوں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، روزوں کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں، اور بھی الغرض کوئی بھی عبادت ہو، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لاڈلے بندوں کو کیا کرتا ہے شیطان؟ اسی طرح وساوس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ ان کے ایمان کو برباد اور ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دوستو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، تحفۃ الاحوذی نے جو ترمذی کی شرح ہے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کا کیا فرمان ہے؟ الصلاۃ التي ليست فيها الوسوسه صلاۃ اليهود والنصارى، کیا فرمایا؟ وہ نماز جس کے اندر برے خیالات نہ آئیں یا وسوسے پیدا نہ ہو، وہ نماز کیا ہے؟ یہود کی اور نصارہ کی کہا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں، اور شیطان کس طرح آتا ہے؟ ہم لوگوں نے 12 اس حدیث کو سنا ہے، اس حدیث کی تشریح وہ حدیث ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گوز مارتے ہوئے، یعنی کہ ہوا نکالتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کتے چلانا شروع کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو شیاطین نظر آتے ہیں، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، جہاں اذان ختم ہو گئی آ جاتا ہے مسجد کے اندر، اور بیچارے مصلی کھڑے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بس آ کر ان کے دلوں کے اندر گندے خیالات، اذکر کذا اذکر کذا اذکر، ارے فلانے سوچو، دکان کے بارے میں سوچو، کورونا کے حالات چل رہے ہیں، تیرا کیا ہوگا، ویزا کا کیا ہوگا، فلانا، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی گندی سوچ، آگے کیا ہوگا، اگلا کیا ہوگا۔ ارے یار اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن شیاطین گندے خیالات لا کر ہم کو اس طرح برباد ہمارے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ الصلاۃ التي ليست فيها وسوسہ صلاۃ اليہودی والنصارى، یعنی کہ وسوسہ حقیقت میں شیطان کے مایوسی کی علامت ہے، کیونکہ وہ عام کو اعمال سے روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کا تھوڑا سا علاج بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وسوسہ 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 خیالات، لیکن اس کا علاج بھی تو چاہیے نا، بہت لمبا چوڑا علاج نہیں ہے، مختصر سا اس کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی اگر اس طرح گندے خیالات آئیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بڑا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ جانا ہے مردود اور شیطان سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس سے تو مجھے بچائے رکھ۔ کوئی بھی گندا خیال آئے، بعض دفعہ ہمارے عقیدے کے تعلق سے یا ایمان کے جو منافی ہوتے ہیں، ایمان کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے اگر خیالات ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہو آمنت باللہ و رسولی،
میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہ پوری صورت ہی ایسی ہے کہ شیطان سے ہم کو، جنات سے ہم کو پناہ مانگنا. اس لیے بعض دفعہ کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے یا کسی شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے تو کیا دم کرتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ نا کہ جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے، شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس طرح کا خیال آئے تو قل هو اللہ احد کا ورد پڑھو، ورد کیا کرو، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بہت بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ہے کہ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو وہ کیا فرماتے تھے؟ سورۃ الحدید کی جو ابتدائی آیت، جو 4 ٹکڑے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ پڑھا کرو. اس سے بھی ہم جب اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بزرگی کو بیان کریں گے تو شیطان خاک آلود ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کبھی بھی گندے خیالات ہمارے دماغ کے اندر ڈال نہیں پائے گا. تو کیا اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم کو تعلیم دی، کیا پڑھیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اچھا، اس کے علاوہ سب سے بڑا علاج میں نے شروع میں ہی جب خطبے کی ابتدا کی تو جو آیت پڑھی وہی اصل اس کا علاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر یہی کہا کہ کیا پڑھو تم؟ وقل اے نبی پڑھو، وقر ربی، کہو اے نبی اے میرے رب، اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. من ہمزات الشیاطین، حمزہ کے معنی آتے ہیں وسوسے کے، شیاطین کے وسوسے سے، شیاطین کے بہکاوے سے، شیاطین کی طرف سے گندے جو خیالات آتے ہیں اس سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو اور میرے اعمال کو اور میرے کیے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو وہ اکارت کرے. اس سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور شیطان دوستو سب سے پہلے جو ہماری اعمال میں سے جو عمل ہمارے برباد کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے. توحید کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ نماز کا ہے. اور سب سے پہلے سوال نمازی کے تعلق سے ہوگا اور اسی چیز کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. کہا کہ میں اور آپ کیا، ہماری بھی ساتھ صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی وبین قراءتی یلبسها علی. میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، رکعت باندھتا ہوں، جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان آتا ہے. شیطان میرے بیچ میں اور میری قراءت کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے بیچ میں اور میری قراءت کے بیچ میں وہ حائل ہو جاتا ہے. یلبسها علی، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، میری نماز کے اندر کچوکے لگاتا ہے. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. یقال له خنزب، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے. یہ خنزب آتا ہے ہر مصلی کے پاس، ہر عبادت کرنے والے کے پاس، ہر نمازی کے پاس، اور آ کر طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے. اب کیا فرمایا آگے؟ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب اس طرح کا خیال میرے اور آپ کے ذہن میں آئے، جب ہم محسوس کریں کہ ہماری نماز کو وہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ نماز کی حالت میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. نماز باطل نہیں ہوگی، یاد رکھنا. اس طرح خیال آ رہا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، صحیح حدیث ہے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ یہ میری نماز کو برباد کر رہا ہے. اور کیا فرمایا؟ بائیں طرف ہلکے سے 3 مرتبہ تھوکو. تھوکو بولے تو پورا بلغم اٹھا کر نہیں تھوکنا ہے، تھو جس طرح بیچارے رقیہ کرنے والے تھوکتے نا اسٹائل میں، اس طرح ہلکا سا تھوکنا ہے بائیں طرف. لیکن اس بات کا بھی خیال کریں جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو
لوگ ہمارے آجو باجو میں ہو تو تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ جب نماز کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو یا میں کھڑا ہوں تو ہم صفوں کو ایسے باندھے کہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملے ہوں، تاکہ شیطان وہاں پر خلل نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم دی ہے، آدمی جب صفیں اچھی طرح سے درست نہیں کرے گا، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا نہیں ملائے گا، شیطان گھسے گا۔ کیا فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اور پھر شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ اگر ہم ذرا بھی صفوں کے بیچ میں جگہ چھوڑیں گے شیطان آتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملائے۔ اگر ہم چمٹ کر کھڑے ہو گئے تو پھر شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو کیا کہا کہ اگر اس طرح ہم مل کر نماز پڑھ رہے ہوں تو بائیں طرف تھوکنے سے کیا کریں؟ احتیاط کریں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آخری بات ہے، بات بہت طویل ہو رہی ہے۔ ایک تو ہماری عبادتیں خیال خراب کرتا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے تعلقات بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلقات میں سب آ گئے، میاں بیوی کے تعلقات برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوستوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں کیا کرتا ہے؟ دراڑ ڈالتا ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ٹوٹتے کیسے پتہ ہے؟ بدگمانی سے۔ بدگمانی سے ہی میاں بیوی کے اندر بھی دراڑ پڑتی ہے، دوستوں کے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے بھی، چاچا ماموں بھتیجا یا ماں باپ کے بیچ میں یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور بدگمانی کیا ہے؟ یہی وسوسہ ہے، گندے خیالات۔ مثال کے طور پر میرے دوست نے مجھے کچھ کہا 100 میں گندے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، نیگیٹو سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس نے یہ اگر مجھے برا کہا ہے، اس کے بارے میں میرے ذہن کے اندر 100 برائیاں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بہت بہترین تعلیم دی ہے، کیا فرمایا؟ ایاکم والظن، لہذا اے مومن بندو، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے جھوٹی بات ہے۔ کہا نا کہ شیطان کس طرح سے آ کر ہمارے اعمال کیا کرتا ہے؟ خراب کرنے کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسے راستے ہیں جہاں پر انسان طرح طرح کی کیا کرتا ہے؟ وساوس ڈالتا ہے۔ غصے کے وقت ہم کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں صبر سے ہم کو کام لینا چاہیے صبر توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے مراحل ہیں۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جتنی باتیں کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیاطین کے وساوس سے، گندے خیالات سے، گندی سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے توحید کو مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرے۔ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے۔ جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ جو بن بیاہی بچیاں ہیں ان کو بہترین جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔